الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأعراف وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون۔ ترجمہ: اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ جو قرآن ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے آیا ہے، اور جو قرآن ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے دانش اور بصیرت اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو جب قرآن ایسی بے بہا دولت ہے اور علم و ہدایت کی کان ہے تو اس کی قرأت کا حق سامعین پر یہ ہے کہ پوری فکر اور توجہ سے ادھر کان لگائیں، اس کی ہدایت کو سمع قبول سے سنیں اور ہر قسم کی بات چیت، شور و غل اور ذکر و فکر چھوڑ کر ادب اور خاموشی کے ساتھ رہیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت اور مہربانی کے مستحق ہو جائیں۔ اگر کافر اس طرح قرآن سنیں تو کیا بعید ہے کہ خدا کی رحمت سے مشرف با ایمان ہو جائے اور پہلے سے مسلمان ہے تو ولی اللہ بن جائے، یا کم از کم اس فعل کے اجر و ثواب سے نوازا جائے۔ اس آیت سے بہت سے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ نماز میں جب امام قرأت کرے تو مقتدی کو سننا چاہیے اور خاموش رہنا چاہیے، جیسا کہ ابو موسیٰ اور ابو ہریرہ کی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز میں امام قرأت کرے تو چپ رہو۔ ایک اور اہم نکتہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کو سمجھنے کی فکر کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ عربی سیکھیں تاکہ قرآن کو سمجھیں، لیکن اگر بغیر سمجھے بھی عربی کی تلاوت سنی تو بھی ثواب تو ملے گا۔ ایک بات جو ہم کو نہایت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، کبھی کبھار مسلمان قرآن کی ریکارڈنگ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ پس منظر میں چلنے دیتے ہیں اور آپس میں بات چیت، ہنسی مذاق اور ٹھٹھا اور دنیاوی کام کرتے رہتے ہیں، جو کہ اس آیت کی روح سے نہیں کرنا چاہیے اور غلط ہے، کیونکہ اللہ کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایک جو ہے اور اہم نکتہ سمجھنا چاہیے کہ لعل جو یہاں پر یوز ہوا ہے تو اس کا مطلب جو ہے وہ شاید لیا جاتا ہے جبکہ انسانوں کی بات ہو، لیکن جب اللہ کی بات ہو تو وہ مطلب یقینی ہوتا ہے۔ اور اس کو اس طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی بادشاہ اپنے کسی درباری سے کہے کہ تم نے فلاں کام کیا تو شاید ہم تم کو جو ہے وہ فلاں شہر کی جو ہے وہ گورنرشپ دے دیں، لیکن اس میں کہا تو اس نے شاید ہے، لیکن اس کا جو ہے وہ یقینی وعدہ ہے کہ وہ ضرور کرے گا۔ اور جب اللہ کی بات ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اس میں تو ہر درجے کا یقین ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے یہ لعل کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقینی طور پر یہ کام ہوگا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔